آئیے قرآن سیکھیے قاری گلباکر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الف کے اوپر تو زبر نہیں ہے، تو پھر ہم الذین پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے کلمے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے پچھلی، تو پھر آپ کریں گے الا الفاسقین الذین، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہاں پہ وقف کیا ہے اور آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ الف کے اوپر زبر حمزہ، مطلب حمزہ پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہوگی، تو آپ کس طرح پڑھیں گے الذین، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آج کی تلاوت، کیونکہ پچھلے تمام اسباق میں ہم بڑا کلیئر پڑھ چکے ہیں کہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا زبر کے بعد کسی بھی حرف پہ زبر ہے اور اس کے بعد زبر ہے، الف ہے، کسی بھی حرف پہ زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو اسے الف مدہ، ان سب کی لمبائی ایک الف کے برابر، یعنی اپنی آسانی کے لیے کم از کم 1 سیکنڈ آپ اسے لمبا کرتے ہیں۔ تو میں اب صرف اشارہ کر دوں گا کہ یہ یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا الف مدہ ہے۔ الذین، یہاں پہ یا مدہ تھی، باقی الفاظ کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ ینقضون، یہاں پہ نون پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ناک میں سے آواز نکالنی ہے اور ایک الف تک اس کی لمبائی 1 سیکنڈ تک اس کو آپ نے ناک میں رکھنا ہے۔ ینقضون، قاف اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کو بھی اور ضاد کو بھی، اور واو یہاں پہ واو مدہ ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، لام پہ کھڑی زبر ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو آپ نے ایک تو دبا کے پڑھیں گے، دوسرا لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ عین کو حلق کے آخری حصے سے کلیئر کر کے ادا کریں، ہا کے ساتھ ملائیں، عہد اللہ، ٹھیک ہے، عین کا ساؤنڈ بھی کلیئر اور ہا کا بھی۔ من بعد میثاقہ، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلے کلمے میں فوراً سے با آ رہا ہو تو آپ نے وہاں پہ میم، نون نہیں پڑھتے، وہاں پہ میم کی ساؤنڈ آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میم، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اخفا بھی کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ناک میں سے بھی آواز نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میم بنا بھی ہوتا ہے عموماً، تو آپ نے مین نہیں پڑھنا، میم پڑھنا، یا مینم بھی نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے، میم کو۔ میم بعد میثاقہ، باقی الفاظ کو باریکی پڑھیں گے، یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، اور یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے قیہ، قاف کو موٹا ہی پڑھیں گے، قیہ کی ساؤنڈ آئے گی، لیکن اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، اس کو وقف نہیں کرنا چاہتے، تو آپ میثاقہ ویقطعون، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، کاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو آپ نے جب بھی یہاں پہ سکون کرنا ہے یا جزم پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ یقو، یقطعون نہیں پڑھنا، یقو، ٹھیک ہے، اقو، ایکو، اوکو، یہ اس کی ساؤنڈ آتی ہے جب زبر زیر پیش ہوں تو۔ وَيَقْطَعُونَ، قاف اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ما کے اوپر ویسے تو الف مدہ ہے اور یہاں پہ کیا ہے جی؟ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ یا مدہ واو مدہ کے بعد اگر اگلے کلمے میں فوراً سے اگر حمزہ آ رہی ہو تو یہاں پہ مد جائز ہوتی ہے، اور مد جائز آپ چاہیں تو 2 سے 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اسے کسر کر سکتے ہیں، یعنی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو چھوڑیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ما امر اللہ، ٹھیک ہے، لام کو، اللہ کی لام کو دبا کے بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، تو را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ الف جو حمزہ ہے اس کا ساؤنڈ کلیئر ہو، ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہاں پہ بھی مد جائز ہے، اگر کریں گے تو 2 سے 2.5 الف تک لمبا، نہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، چھوڑیں گے اپنی آسانی کے لیے، یہ جائز ہے تلاوت میں۔
تو میں یہ پیچھے بھی چھوڑ کے پڑھا ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل، واو مدہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد اگر اگلے کلمے میں حروف جر ملون میں سے کوئی حرف ہو یا را میم لام واو نون تو ادغام یعنی اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور را اور لام کے کیس میں جو ملایا جاتا ہے تو غنہ کے بغیر ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ہیں یا میم واو نون ان کیسز میں جب آپ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، تو این یوصل ناک میں سے آواز نکالیں گے، غنہ کریں گے، اور اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، وَيُفْسِدُونَ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، صاد کو موٹی سیٹی کے ساتھ، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لام کو ہلانا نہیں ہے، فیل نہیں کرنا، فی الارض، اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، اگر وقف نہیں بھی کرنا چاہتے تو فی الارض، یہ را ساکن سے پہلے الف ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اردی نہیں کرنا، ارضی، ضاد موٹا ہے، فی الارض اگر وقف کریں گے، فی الارض اگر وقف نہیں کریں گے، اولئک هم الخاسرون، لام پہ جو مد ہے اسے مد واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی لمبائی آپ 3 سے 5 الف تک کر سکتے ہیں، یا اپنی آسانی کے لیے 3 سے 5 سیکنڈ آپ نے حمزہ کو اولا کلیئر ساؤنڈ آنا چاہیے، اولئک هم الخاسرون، را کو موٹا، واو مدہ ہے، اور یہاں پہ آپ نے لام کو حرکت نہیں دینی اور کلیئر پڑھنا ہے، اور یہاں پہ میم کو کلیئر پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ نے یہاں پہ جب مد آپ نے وقف کرنا ہے تو اس مد کو آپ زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک الف سے زیادہ بھی لمبا کر سکتے ہیں، کیف، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے یالین کہتے ہیں، اور اس کو کیفہ نہیں پڑھنا، کیف، ٹھیک ہے، تکفرون، کاف پہ حرکت تک نہیں کرنا، تکفرون، تمام الفاظ کو باریک سوائے را کے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، زبر بھی ہوتی تب بھی پر ہی پڑھتے، یہاں پہ واو مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبائی، باللہ، لام کو باریک پڑھیں گے، دبا کے تو پڑھیں گے لیکن باریک کیوں، اس سے پہلے حرف پہ زیر ہے، وَكُنْتُمْ، نون پہ اخفا ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے تو اخفا کریں گے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، نہیں کرنا، میم پہ حرکت نہیں دینی، میم کا اظہار ہے، اظہار جب کریں گے تو اظہار کو آپ نے کلیئر میم کا ساؤنڈ دینا ہوتا ہے، امواتا، یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، فَأَحْيَاكُمْ، تمام الفاظ کو باریک پڑھیں گے، ہا کو کلیئر ساؤنڈ ہو، یہاں پہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، فَأَحْيَاكُمْ نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے حمزہ کو کلیئر کرنا ہے، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثم پہ یہاں پہ دونوں جگہوں پہ آپ نے جب میم مشدد ہوتی ہے، میم پہ شد ہوتی ہے یا نون پہ تو غنہ کیا جاتا ہے تو آپ نے غنہ کرنا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ٹھیک ہے، اور باقی تمام الفاظ کو باریک، یہاں پہ یا مدہ ہے، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر لمبائی، ثم الیہ ترجعون، الیہ، الف کا جو حمزہ ہے یہاں پہ آپ کو الف نہیں کہیں گے، ہم نے پڑھا تھا کہ الف کو اسی صورت الف کہا جاتا ہے جب حرکت نہ ہو، اس پہ زبر زیر پیش نہ ہو، جب زبر زیر پیش ہوگی، کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس کو آپ حمزہ کہتے ہیں، تو حمزہ کو تحقیق کے ساتھ بالکل کلیئر، الیہ ترجعون، ٹھیک ہے، آئین کو بھی کلیئر پڑھنا ہے اور آ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پہلے حرف پہ پیش ہے، اور یہاں پہ واو مدہ ہے، آپ اس کی لمبائی ایک الف سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وقف کی صورت میں، هو الذی، ٹھیک ہے، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے، هو الذی، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبائی، لام کو دبا کے پڑھنا ہے کلیئر، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خا کو بھی موٹا، قاف کو بھی موٹا، یہاں پہ کاف کو باریک، جو نقطے والا کاف اس کو موٹا پڑھتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، خلق لکم، ٹھیک ہے، یہ حلق سے آگے جو پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جبکہ یہ کاف کو آپ بالکل آپ اپنے منہ سے زبان کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں،
خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ کرنا ہے، لام پہ حرکت فعل نہیں کرنا ہے، فی الارض را کو موٹا پڑھنا ہے، ضاد کو بھی کلیئر اور موٹا پڑھنا ہے، جمیعا، ٹھیک ہے۔ ضاد کا مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے زبان کی آپ کی جو ایک کروٹ ہے، چاہے وہ رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، آپ نے اپنے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانی ہے، جو سائڈ والے جو اوپر والے دانت ہیں سائڈ والے، چاہے وہ رائٹ سائڈ ہیں یا لیفٹ سائڈ، ان کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو صحیح اچھے طریقے سے ادا ہوگا۔ فی الارض جمیعا، جمیعا یہاں پہ یا مدہ ہے، اور اگر آپ نے جمیعا پہ جس طرح میں نے وقف کیا ہے تو اس وقف کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کل بھی، کہ وقف کیا ہوتا ہے کہ تنوین دو زبر کی کیسز میں کہ ایک آپ زبر اڑا دیتے ہیں، نہیں پڑھتے اس کو، ایک زبر ہی ہوتا ہے، اور اس پھر آپ نے ایک زبر کے بعد آپ ایک الف کی برابر الف مدہ کی، یعنی ایک الف کے برابر لمبائی کے مطابق اسے پڑھتے ہیں جمیعا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو پھر آپ یہاں پہ اخفا کریں گے، جمیعا ثم استوى الى السماء، یہاں پہ بھی غنہ ثم پہ، ٹھیک ہے، سا کو کلیئر کر کے پڑھیں گے، اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی کناروں کے ساتھ لگائیں گے بالکل، اور یہاں پہ غنہ کریں گے میم پہ، اور یہاں پہ مد جائز ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھیں، نہ چاہیں تو نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو 2 سے 2.5 الف تک لمبا کریں گے، یہاں پہ مد واجب ہے 3 سے 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو کلیئر پڑھنا ہے، اِلَى السَّمَاءِ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حمزہ کو ایلَ سے کلیئر ساؤنڈ آئے، اِلَى السَّمَاءِ، ٹھیک ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ، یہاں پہ واو پہ ایک تو شد ہے تو دبا کے پڑھیں گے، پھر اس پہ کھڑی زبر ہے تو آپ نے ایک الف کی برابر لمبائی، فسوا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، فسواہن، نون پہ آپ نے ایک تو غنہ کرنا ہے، دوسرا دبانا ہے، فسواہن 7 سماوات، کیونکہ اس پہ شد بھی ہے، اور یہاں با ہے حروف کلکلہ میں سے ہے، اس پہ کلکلہ کرنا ہے، اب اب اب، ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے اس پہ جزم ہوگی تو زبر ہوگا تو آپ نے اب، زیر ہوگی تو اب، پیش ہوگی تو اوب، ٹھیک ہے۔ 7 سماوات نہیں پڑھنا، 7 عین کو کلیئر، سماوات، اور تا پہ آپ نے حرکت نہیں کرنی جب آپ نے وقف کرنا ہے تو۔ تنوین کا ہم نے پڑھا تھا کہ جب 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو جب بھی آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ حرف کو آپ ساکن کر دیتے ہیں، جس طرح آپ نے سماوات، ٹھیک ہے، سماوات، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے بالکل حرکت نہیں کرنی، میم پہ بھی کھڑی زبر ہے، واو پہ بھی کھڑی زبر ہے، اور اگر آپ نے نہیں وقف کرنا تو آپ اس کو سماواتیوں، ٹھیک ہے، تیوں آپ نے واو کے ساتھ مکس کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ادغام جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا غنہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ حروف شر ملون میں سے ہے واو، تو اچھا تو یہی ہے آپ یہاں پہ وقف کر لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا تو سماواتیوں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں پہ یاد رہے کہ آپ نے جب ان میں حمزہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جس طرح حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں پہ غنہ نہیں کرتے، شیء علیم، حمزہ کی علیحدہ ساؤنڈ آئے، عین کی علیحدہ، آپ نے عین اور حمزہ کی ساؤنڈ کو مکس نہیں کرنا، اور لام کو آپ نے دبا کے پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ یالین ہے تو شیء نہیں پڑھنا، شیء علیم، ٹھیک ہے، اور آپ نے جب مد کرتے ہیں وقف کی صورت میں یا مدہ تو آپ اس کی لمبائی 2 سے 3 الف تک بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی پچھلے لوگوں کا جو پچھلے آیت میں ذکر ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور ہر وہ چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔